میں نے جب یہاں وزٹ کیا میں ان بچوں سے ملی. جس دن میں یہاں پر آئی تھی رمضان تھا, 46 ڈگری سیلسیس تھا. تو یہاں پر شاید کچھ دن پہلے بارش ہوئی تھی, سب کچھ گرا ہوا تھا, ان کے گھر گرے ہوئے تھے, یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. بچوں سے جب میں ملی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر گر گئے ہیں تو آپ کس طرح سے اب رہو گے. تو دے ور اسمائلنگ اینڈ سیڈ ہم دوبارہ سے بنا لیں گے. ٹو بی آنیسٹ اس 5 سال کے ڈیوریشن میں ایسا کوئی بھی موقع نہیں تھا جس پر میں نے یہ سوچا ہو کہ میں اس پروجیکٹ کو اسکپ کر دوں. مجھے کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اور ہوا بھی ویسا, کوئی بھی اس طرح سے نہیں آ سکا ہماری مدد کے لیے. 15 دن باقی تھے رمضان ختم ہونے میں. میں نے ان 15 دن میں ایک کپڑے کا کیمپ سلوایا اور میں نے یہاں آ کر کیمپ لگا لیا اور اردو بازار سے کچھ اسٹیشنری میں نے پرچیز کر لی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیف ظہیر. ناظرین, آج میں موجود ہوں حفظہ سلیم کے ساتھ, ایک ایسی لڑکی کہ جس نے آج سے 5 سال پہلے ایک ایسا کام کیا کہ غریب بچوں کے لیے ان کی محبت دیکھ کر آپ بھی اش اش کر اٹھیں گے. آج سے 5 سال پہلے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جو جھگیوں کے بچے ہیں ان کو تعلیم دی جائے. جھگیوں کے بچے وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم عام طور پر تعلیم یا صحت جیسی سہولیات نہیں دے پاتے, ایون کہ ان کو سہولیات دینے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. غریب بچوں کی بات کی جاتی ہے لیکن وہ بچے جو گھروں میں رہتے ہیں, جو لوور کلاس ہیں, ان کی ہی بات کی جاتی ہے. جھگیوں کے بچوں کی بات نہیں کی جاتی. لیکن حفظہ نے آج سے 5 سال پہلے یہ سوچا اور سوچنے کے بعد سبزہ زار کے علاقے میں یہ تشریف لائیں اور کچھ جھگیوں کے بچے تھے ان کو ساتھ لیا اور ساتھ لینے کے بعد کوشش کی کہ جو سکول ہیں ادھر جا کر ان کا ایڈمیشن کروایا جائے یا کسی این جی اوز میں ان کو ایڈمٹ کروایا جائے تاکہ یہ پڑھ لکھ کر معاشرے کا ایک اچھا شہری بن سکیں. لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ این جی اوز نے بھی بچوں کو اڈاپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ سکولز میں گئے, وہاں بھی ان کو ایڈمیشن نہیں دیا گیا. اس کے بعد جب پرائیویٹ سکولز میں گئے تو وہاں کچھ بچوں کے پیرنٹس تھے, انہوں نے منع کر دیا یہ کہہ کر اگر جھگیوں کے بچے ہمارے سکولز میں پڑھیں گے تو جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت خراب ہوگی اور وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں سکیں گے, لہٰذا جھگیوں کے بچے ان سکولوں میں نہیں پڑھنے چاہیے. تو سکول کے پرنسپل نے بھی ان کو منع کر دیا, جس کے بعد انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ اب ان بچوں کو میں خود پڑھاؤں گی. سامنے ایک گراؤنڈ ہے, اس گراؤنڈ کے اندر انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے وہاں بانس کی جھگی بنائی اور اس جھگی کے اندر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. 5 سال تک لگاتار اس جھگی کے اندر یہ بچوں کو پڑھاتی رہی, جس کے دوران بارشیں بھی آئی, طوفان بھی آئے, آندھی بھی آئی, جھگی کئی بار گر بھی گئی, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جھگی کو دوبارہ بنا کر بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اور اس کے بعد 5 سال گزر گئے لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا, جھگی میں تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کیوں نہ بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا جائے, ایک اچھا سکول دیا جائے. انہوں نے 150 کے قریب میٹنگز کی ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ, ڈفرینٹ ڈونرز کے ساتھ. سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جھگیوں کے بچوں کے لیے ہم اتنے پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے, ہم جھگیوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں لگا سکتے, لہٰذا ہماری طرف سے انکار ہے. اس کے بعد انہوں نے خود سے انیشیٹ لیا اور ایک این جی او ان کے ساتھ ملی, جس کے بعد انہوں نے ایک کنٹینر پرچیز کیا, اس کے اندر کلاس رومز بنائی. کلاس رومز کے بعد ایک جو اس کی فرنیچر ہوتا ہے, وائٹ بورڈ ہوتا ہے, اسٹیشنری ہوتی ہے, سارا سامان پرچیز کیا اور بچوں کو یہاں پہ اچھے طریقے سے تعلیم دینا سٹارٹ کر دی. کس طرح جو جھگیوں کے بچے ہیں آتے ہیں یہاں پر اور کتنے اچھے انوائرمنٹ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ جو پورا کنٹینر ہے اس کی لاگت 3.5 ملین یعنی کہ 35 لاکھ روپے ہے اور یہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا جھگیوں کے بچوں کے لیے. میرے ساتھ حفظہ سلیم موجود ہیں, چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حفظہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. حفظہ, ہمارے معاشرے کے اندر جو غریب بچے ہیں ان کی بات تو کی جاتی ہے لیکن جھگیوں کے بچوں کو تعلیم دینے کا آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں ہے, تو آپ کے مائنڈ میں یہ خیال کس طرح سے آیا؟ شاید اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ کام کے لیے چن لیتا ہے. تو بائی چانس میں نے یہاں پر وزٹ کیا تھا. میں کچھ سسٹینیبل کرنا چاہتی تھی جو کہ پاکستان کے لیے آگے ان فیوچر ایک اہم کردار ادا کر سکے. میں نے جب یہاں وزٹ کیا میں ان بچوں سے ملی. جس دن میں یہاں پر آئی تھی رمضان تھا, 46 ڈگری سیلسیس تھا. تو یہاں پر شاید کچھ دن پہلے بارش ہوئی تھی, سب کچھ گرا ہوا تھا, ان کے گھر گرے ہوئے تھے, یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. بچوں سے جب میں ملی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر گر گئے ہیں تو آپ کس طرح سے اب رہو گے. تو دے ور اسمائلنگ اینڈ سیڈ ہم دوبارہ سے بنا لیں گے.
تو وہ جو ان کا ایک اللہ تعالیٰ پر تھا کہ کوئی شکایت نہیں تھی ان کو کسی بھی قسم کی, اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھے. یہ چیز نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا. اور میں نے 15 دن باقی تھے رمضان ختم ہونے میں نے ان 15 دن میں ایک کپڑے کا کیمپ سلوایا, اور میں نے یہاں آ کر کیمپ لگا لیا, اور اردو بازار سے کچھ اسٹیشنری میں نے پرچیز کر لی. تو میں جب فرسٹ ڈے آئی تھی تو میرا کوئی سوچا ہوا تھا کہ کوئی 15-20 بچے آئیں گے, لیکن الحمدللہ سے وہاں پر 50 بچہ آ گیا پڑھنے کے لیے. اور وہ کوئی 6-7 مہینے کا عرصہ گزرا بچے بڑھتے گئے کم ہونے کی بجائے. تو وہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جو یہاں پر آیا ہے, جو ان سے ملا ہے, وہی اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے. تو خیر ان بچوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی تھی, اور مجھ پر یہ لازم ہو گیا تھا کہ میں نے ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میں نے گورنمنٹ اسکول میں گئی, مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. پرائیویٹ میں گئی, انہوں نے آگے سے انکار کر دیا. پھر میں نے یہاں پر بانس یوز کر کے, بیمبوز یوز کر کے ایک ہٹ سا بنا دیا. ہمارے پاس اس طرح سے فرنیچر تو نہیں تھا, نہ ہی کوئی ریسورسز تھے, لیکن ہم نے وہاں پر معیاری ایجوکیشن ضرور دی ہے بچوں کو. زمین پر بٹھا کر دیا, لیکن اچھی ایجوکیشن دی ہے. میں نے خود سسٹم ڈیزائن کیا, سارا بچوں کا کریکولم ڈیزائن کیا. بچوں کے منتھلی ٹیسٹ ہوتے تھے, ایگزامز ہوتے تھے, سال میں 3 بار بچے کلاس ٹو کلاس پروموٹ بھی ہوتے تھے. تو یہ سب جب میں نے کیا, مجھے ایک اچھا سسٹم بنتا ہوا نظر آیا, لیکن اس میں بھی بہت سی مشکلات تھیں. آس پاس کی کمیونٹی کی طرف سے بہت کچھ میں نے فیس کیا. آئے ہماری ٹیم کو مارا پیٹا, گالیاں دی لڑکیوں کو. کیا وجہ کیا تھی؟ صرف یہ وجہ تھی کہ ان بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں. چونکہ یہ بچے ان کے گھروں کے کام شام کرتے تھے, انہوں نے جب بلایا یہ چلے گئے ان کے کام کرنے کے لیے. تو اب بچوں کو بھی اویئرنیس آنا شروع ہو گئی تھی, اپنے رائٹس سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے. وہ لوگ تو ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھی کہ کیوں یہ جھگی والے بچے اس طرح سے. تو خیر ہم نے وہ سارا ڈیوریشن بھی فیس کیا, چونکہ اس دوران میری خود اسٹڈیز چل رہی تھی, مجھے وہاں پر بھی کافی کچھ فیس کرنا پڑا. لیکن چونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اگر جب تک میں بناؤں گی نہیں, جب تک میں کروں گی نہیں, کوئی بھی اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھے گا. تو یہی وجہ تھی کہ بہت زیادہ اپوزیشن کے باوجود میں نے اس کو کنٹینیو رکھا, اور الحمدللہ سے ہم اسکول بنانے میں کامیاب ہو گئے. اب ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم اسی طرح کے اسکولس کی برانچز بنائیں, اور تمام جو اسلام کمیونٹی ہے پورے پاکستان میں, جو کہ 22.6 ملین چلڈرن ہیں جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں, ہم ان تمام کو کور کریں. جو انفراسٹرکچر آلریڈی بنے ہوئے ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کریں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ پیرنٹس پڑھانا نہیں چاہتے ہیں یا بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. اوبویسلی سب کو ہے کہ ہمیں ایک رائٹ ملے اور ہم بھی آگے بڑھیں, لیکن ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ خود اسٹوڈنٹ تھی جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا, تو فیملی کی طرف سے ریزسٹنٹ آ سکتی ہے, آپ کی پڑھائی بھی مینیج کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا, اور یہاں پہ آ کے آپ کو ساری چیزیں فیس کرنا پڑی. تو ان سب چیزوں کو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا, اور فیملی کی طرف سے آپ کو کتنی سپورٹ تھی, کتنی ریزسٹنس تھی اس چیز کے اوپر؟ اوبویسلی ایک لڑکی کا سلمز میں جانا, سلمز میں جا کر بچوں کو پڑھانا, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کو گائیڈ لائن دینا کہ آپ اس طرح سے آگے زندگی کو کریں, کاؤنسلنگ کرنا. تو مجھے تو بہت کچھ فیس کرنا پڑا, فیملی کی طرف سے بھی کرنا پڑا, یونیورسٹی کی طرف سے خاص طور پر مجھے فیس کرنا پڑا. ایون کہ میری اپنی اسٹڈیز اتنی زیادہ ڈسٹرب کر دی گئی کہ میں یہاں پر آ ہی نہ سکوں. تو مجھے اس کی کیا وجہ تھی, یونیورسٹی والوں نے کیوں ڈسٹرب کی؟ میں جب جاتی تھی تو مجھے ٹیچرس کی جانب سے بھی اکثر یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے بھی لنگر لے آیا کرو, ہمیں بھی کچھ کھلا دیا کرو. تو اس طرح کے ٹونٹس تھے جو کہ سننے پڑے مجھے, لیکن یہ ہے کہ وہ سب سن کر میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینیج کیا. میں وہاں پر اپنی کلاسز لیتی تھی, تو میں یہاں پر آ کر ان بچوں کو کلاسز بھی دیتی بھی تھی. تو وہ سب مینیج کیا میں نے, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ میں نے مینیج کر لیا. اور الحمدللہ سے پھر میں نے اپنا بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھا. اپنا میں نے ایک اسٹارٹ کر دیا بزنس کے طور پر, اور میں نے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی کنٹینیو رکھا. تو جب آپ ایک نیک کام کی طرف نکل پڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے. آپ نے یہ جو بنایا پورا کنٹینر, یہ 3.5 ملین کی لاگت سے بنا ہے, آپ نے یہ ایکسپینسز کیسے بیئر کیے, اور اب جو منتھلی ایکسپینسز ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سے بیئر کر رہی ہیں آپ؟ جب میں یہ پروجیکٹ میں نے جب ڈیزائن کر لیا اور میں یہ بنانا چاہ رہی تھی, میں نے کوئی 150 کے قریب میٹنگس کی, کسی نے بھی مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. اگر میں ویسے کچھ کر رہی ہوتی تو شاید لوگ سپورٹ کر دیتے, لیکن چونکہ میں اسلام کمیونٹی کے لیے کر رہی تھی جن کو کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہی نہیں ہے, تو وہ میرے لیے سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ تھا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کوئی اور بنائیں, یہ پروجیکٹ کریں, ہم آپ کو اسپانسر کر دیں گے, لیکن اس کے لیے ہم نہیں کریں گے. تو خیر اسی دوران پھر ساجدہ راشد فاؤنڈیشن سے ہیں ڈاکٹر سارے,
وہ ملے, ان کو میں نے پریزنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پروجیکٹ کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کو اسپانسر کریں گے. پھر ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے یہ پروجیکٹ اسپانسر کیا گیا, پھر ہم نے اس کو بنایا. اب ہمیں اس کے رننگ ایکسپینسز میں کچھ مشکلیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اوبیسلی ہم نے اسٹاف ہائر کر لیا ہے, گارڈ ہے یہاں پر, پھر بچوں کو ہم نے فوڈ کا کرنا ہے, ڈیلی بچوں کو کھانا یہاں پر دیا جائے گا, جو فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں. تو رننگ ایکسپینسز میں ہمیں ابھی ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اچھا, موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ جو جھگیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. یہ ایک ہمارے مائنڈ کے اندر کنسیپٹ بٹھا دیا گیا ہے. تو ہم اکثر ڈاکومنٹریز بھی دیکھتے ہیں, فلمز بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں, ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ چائلڈ لیبر کی طرف اپنے بچوں کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں کتنی سچائی ہے, کیونکہ آپ خود گئے ہیں, آپ کو پیرنٹس کو کنونس کرنا پڑا یا آلریڈی وہ کنونس تھے؟ کچھ تو آلریڈی کنونس تھے, لیکن اوبیسلی میجورٹی کو مجھے کنونس کرنا پڑا. میں نے کس طرح سے کنونس کیا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے, ان کی کاؤنسلنگ کر کے. پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بہت میجر فیکٹر ہے. پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہوگی تو بچہ ریگولر آنا شروع ہوگا, اور اب الحمدللہ سے 50 کے قریب بچے آ رہے ہیں, سب ریگولر آ رہے ہیں یہاں پر. تو ایک وہ تھا, ٹائم لگا مجھے ان کو سمجھانے میں, 5 سال کا وقت لگا, چونکہ میرے پاس ریسورسز بھی نہیں تھے. اگر ہم اس طرح کے اویئرنیس سیمینارز کنڈکٹ کروائیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے مسئلوں کو سنیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا مسئلے فیس کرنے پڑے ہیں, تو وہ ضرور اپنے بچوں کو بھیجیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں. کچھ بچے یہاں پر ایسے آتے ہیں کہ جو بیگنگ کرتے تھے, لیکن چونکہ اب اسکول آتے ہیں تو انہوں نے بیگنگ چھوڑی ہے, لیکن ان کے پیرنٹس ہیں وہ ابھی بھی بیگنگ کرتے ہیں. تو ہم چونکہ بچوں کے رجسٹریشن فارمز فل کیے تو انہوں نے بتایا کہ مانگتے ہیں ان کے پیرنٹس. تو وہ مانگنے والے کو بھی شوق ہے کہ اس کا بچہ پڑھے. تو اب اس میں پیرنٹس تو چلیں وہ ایک صدیوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ, لیکن بچے معصوم ہیں. بچوں کو جو فیوچر ان کا ہم بنا دیں گے وہ اس طرف چل پڑیں گے. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے روڈس پر تو وہ اوبیسلی بیگرز ہی بنیں گے. وہ کوئی سائنٹسٹ تو نہیں بن سکتا بیگنگ کرنے سے. تو ہم نے بچوں کو سنبھالنا ہے, ان کا فیوچر ہم نے سیو کرنا ہے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ جو بچے کی آدھی تربیت ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے اور آدھی تربیت اسکول کے اندر ہوتی ہے اور باقی کی جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے. اب اسکول کے اندر تربیت آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن گھر کے اندر پڑھا لکھا ماحول نہیں ہے, ان کا جو ارد گرد کمیونٹی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. تو اس سینس میں بچوں کی طرف سے کیا آپ کو رسپانس آ رہا ہے پڑھائی کا, کتنی جلدی وہ چیزوں کو آبزرو کر لیتے ہیں, اور آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو پڑھانے کے لیے, ان کو فیڈ کرنے کے لیے ایجوکیشن؟ اچھا, ان بچوں کی اگر میں مینٹل لیول کی بات کروں تو یہ بچے چونکہ پیمپرڈ نہیں ہوتے ہیں عام جو گھروں میں رہتے ہیں ان کی طرح سے, تو یہ بچے بہت جلدی چیزوں کو پک کر لیتے ہیں. آپ کو انہیں بار بار ریپیٹ نہیں کروانا پڑتا, یہ 1 سے 2 بار میں چیز پک کر لیتے ہیں. آپ انہیں جو چیز سکھائیں گے یہ فوراً سے سیکھ لیتے ہیں. ان کی لرننگ کیپیبلٹی عام بچے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی امیونٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ اس طرح سے وہ بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں یا بہت زیادہ وہ ان کو نہیں مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس کمیونٹی کا, اور اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں تو یہ وہ بچے ہیں جو ہر طرح کے انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکتے ہیں اور بہت آگے جا سکتے ہیں. اور اب آپ یہاں پر صرف جھگی والے بچے نہیں پڑھے ہیں, بلکہ دوسری کمیونٹی کے بچے بھی آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن دیں, ہمارے بچے بھی یہاں پر پڑھیں, کیونکہ ہم کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور ہم نے بچوں کا لائف اسٹائل آہستہ آہستہ سے چینج ہو گیا ہے. بچے SOPs کو فالو کرتے ہیں یہاں پر بہت سینسیبل وے میں, ٹیچرس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو کسی بھی طرح سے ہم نے ان بچوں کو کمتر نہیں محسوس کروایا, اور ان بچوں کو اتنی اویئرنیس دے دیا کہ یہ الحمدللہ سے اپنے رائٹس کی بات کریں گے اب, اور ان کے رائٹس انشاءاللہ دیے جائیں گے. میں یہ چاہتی ہوں کہ تمام بچے جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں, جن کا مستقبل ہم تباہ کر رہے ہیں, میں ان بچوں کو سیکیور کرنا چاہتی ہوں. اور وہ ہر بچہ, دوسرے اسکولز میں اگر آپ بات کریں تو ایک کلاس میں کوئی 5 سے 10 بچے ایسے ہوتے ہیں جو آگے نکل جاتے ہیں. ان کے ہر بچے میں کیپیبلٹی آگے نکلنے کی, اور انشاءاللہ یہ بچے کسی نہ کسی سٹیج پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے. جی, تو حفظہ سلیم ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے جھگیوں کے بچوں کے لیے ایک انیشیٹو لیا اور کتنے اچھے طریقے سے 5 سال سے اس کو لے کر چل رہی ہیں. یہاں بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ فوڈ اور اچھی انوائرمنٹ اور اچھی تربیت بھی دی جا رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.